بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا درس قرآن جاری ہے اور یہ بھی درس قرآن کی کلاس ہے۔ آپ تمام صاحبان سے گزارش ہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ شیئر کر دیں تاکہ دیگر دوست احباب تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے۔ آئیے جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہماری گفتگو پہنچی تھی آیت یہ 21 مکمل ہو گئی تھی، یہاں سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ اس کی صرفی نحوی گرامٹیکلی تفسیر ملاحظہ کیجیے۔ الذی اس میں موصول ہے، جعل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور لام حرف جار ہے، کم ضمیر مجرور متصل اس کا مجرور ہے، جار مجرور متعلق ہو جائے گا جعل فعل کے۔ اور اس کے اندر ایک ہوا ضمیر مستتر ہے جو کہ اس کا فاعل بن رہی ہے۔ الارض اس کا مفعول بہی بن رہا ہے۔ تو یہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور جو مفعول ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر آتی ہے۔ اسی لیے اس کے اوپر زبر آئی کہ اللہ نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، کیا بنایا ہے؟ فراشن، بچھونا بنایا۔ تو یہ تمییز آ رہی ہے اس ارض کی، یہ تمییز بن رہا ہے، اس لیے یہ منصوب ہے۔ فراش بنایا، بچھونا۔ واو عاطف ہے اور السماء یہ عطف پڑ رہا ہے الارض کے اوپر اور یہ مفعول بن رہا ہے اور اسی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ بنان وہی تمییز ہے جس طریقے سے فراشن تمییز تھی الارض سے، تو یہ بنان تمییز ہے السماء سے، عمارت بنایا۔ واو عاطفہ ہے، انزلہ یہ باب افعال ثلاثی مزید فی سے فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ من السماء من جار السماء مجرور، اور نازل کیا آسمان سے ماء، کیا نازل کیا؟ پانی، یہ مفعول بن رہا ہے۔ انزلہ کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے جو کہ اس کا فاعل بن رہی ہے۔ فاخرج، اخرج فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب از باب افعال اکرم یکرم اکرام، اخرج یخرج اخراج۔ اس کے اندر بھی ہوا ضمیر مستتر ہے جو کہ راجع بسوئے اللہ ہے، تو اس کا فاعل بن رہی ہے۔ بار سے جار ہے، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کے متعلق ہو جائے گا اخراج کے۔ من الثمرات من جار الثمرات مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا اخراج کے۔ رزقاً یہ مفعول بن رہا ہے، یہ مفعول بن رہا ہے۔
لکم جار مجور متعلق اخرج، فلا تجعلوا لام نافی ہے، تجعلو بلکہ یہ لا تجعلو یہ کٹھا ہے، یہ نہیں کا سیغہ مت بناؤ، مت بناؤ، اصل میں یہ تجعلون تھا تو اس لائے نہیں نے یہاں سے نون گرا دیے، مت بناؤ، للہ لام جار اللہ اس میں جلالت مجرور جار مجرور متعلق، تجعلو کیا ہو جائے گا اندادن، یہ مفعول ہے، واو عاطفہ ہے بلکہ یہ واو حالیہ ہے، انتم یہ مبتدا ہے، تعلمون فعل مضارع معروف ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ اب سنیے اس کی تھوڑی سی تشریحات کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر صاحب بھی آئے ہیں، السلام علیکم ریو مسلم صاحب، السلام علیکم جناب محترم، بھائی جان بات تو کیجیے، ہیلو، اچھا جی چلیں آگے واپس آ جائیں۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، میرا سونا اللہ، میرا پیارا اللہ، اللہ ہی اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس زمین کو ہم نے تمہارے لیے، اے انسانوں تمہارے لیے، کیونکہ پیچھے جو ذکر تھا یا ایوہ الناس کا تھا، تو یہ پوری انسانیت کو اللہ خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے، یعنی اے انسانوں میں نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنایا ہے اور آسمان کو تمہاری چھت بنا دی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ زمین اور آسمان اللہ عز و جل کی قدرتوں کے شاہکار ہیں، قدرتوں کے شاہکار۔ یہ جب بگ بینگ ہوا تھا تو زمین الگ ہو گئی، آسمان الگ ہو گیا، اور بگ بینگ آپ کو پتہ ہے وہ حدیث نور کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بگ بینگ کا پورا وہ نظریہ پیش کیا اور تھیوری پیش کی، اور سرکار نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرا نور تھا جس کو اللہ نے بنایا تھا، اس کے بعد پھر یہ زمین و آسمان الگ الگ بنا دی۔ تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی بڑی بڑے بڑے شاہکار میں سے ہے۔ ویسے تو پوری کائنات ہی اللہ کا ایک عظیم شاہکار ہے، اپنی اپنی جگہ کے اوپر جو بھی اس کی مخلوقات ہیں وہ عظیم شاہکار، لیکن زمین و آسمان کا خصوصی طور پہ ذکر ہے کیونکہ زمین کے اوپر دیگر کروڑوں مخلوقات کو اللہ نے بسایا، تو یہ بچھونا بنایا ہے، یہ مسکن بنایا ہے، اور بندہ اسی سے ہی پیدا ہوتا ہے اور اسی کے اندر ہی مدفون ہوتا ہے۔ یہ انسان کے لیے انسانیت کا یہ بچھون ہے، اور وہ بولتے بھی ہیں کہ ماں کی طرح ہے، ماں کی گود کی طرح یہ زمین، ایک مقولہ ہے بولتے ہیں لوگ۔ وہ بابا جی فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو مرد و زن کا جو نطفہ ہوتا ہے وہ ماں کے رحم کے اندر وہ جب چلا جاتا ہے، قرار پکڑ جاتا ہے، تو پھر فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ جس جگہ اس نے مر کے مدفون ہونا ہے وہاں سے مٹی لا لا کے اس کے ماں کے پیٹ کے اندر جمع کر، وہ وہاں کی پھر مٹی جو ہے نا وہ آتی ہے تھوڑی تھوڑی
آتی ہے اور بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، دنیا میں بھی آ جاتا ہے، بڑا ہی ہو جاتا ہے، 5 فٹ کا قد ہے، 6 فٹ کا قد ہے، موٹا تازہ ہے، تو وہ ساری اصل میں مٹی جمع ہوئی ہے اس قبر کی. تو یہ بچھونا ہے، یہ زمین، یہ تمہارے لیے بچھونا ہے، انسان کے لیے بچھونا. پھر آگے فرمایا کہ آسمان کو تمہارے لیے میں نے چھت بنا دی ہے، بنا بنا دی ہے، عمارت بنا دی ہے. ان دونوں چیزوں کا انکار نہیں ہم کر سکتے. اگلی کئی آیات کے اندر اس کی وضاحت بھی آئے گی کہ پھر ہم نے آسمان اب دنیا یعنی دنیا کا جو آسمان جو ہمیں ایسے نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، جو آسمان نظر آتا ہے، تو اس آسمان کو ہم نے ستاروں سے مزین کر دیا. رات کو وہ پیارے پیارے ستارے ایسے چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں. جتنی ہماری نظر کی رسائی ہوتی ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. نظر اگر کمزور ہے تو نظر نہیں آتے، تھوڑی سی نظر قوی ہے تو قریب قریب کے ستارے نظر آتے ہیں، اور قوی ہے تو وہ پھر اور دور کے دیکھ سکتا ہے. تو بہت ہی قوی ہے تو وہ ان ستاروں کو نہیں بلکہ ستاروں سے بھی اوپر آسمان کو بھی اور آسمان کے اندر جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتا ہے. یہ نظر کی بات ہے نا، جتنی قوی ہے نظر اتنا وہ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں اللہ کے ان بڑے بڑے شاہکار کا وہ مظاہرہ کرتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے لیے ہی ہے، انسان کے لیے ہی ہے. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اور آسمان سے وَأَنزَلَ اور اتارا آسمان سے ماءً، کس کو اتارا؟ پانی کو اتارا، ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَهُمْ. اللہ، پانی اتارا ہے اور اس کے ذریعے سے زمین میں سے ثمرات پھلوں کو اس نے پیدا کیا ہے، نکالا ہے. کس کے لیے؟ کہ لکم، تمہارے لیے، تمہارے لیے اے انسان، تیرے لیے یہ سب کچھ. اچھا، بڑی بات، بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ تو انسان کے لیے اس نے ایک ہمارے خالق نے، مالک نے شفقت کی، پیار کی، محبت کیا، اتنا پیار محبت سے اس نے سب کچھ بنا دیا. اللہ اکبر. آج تو تم وہ گرمیوں کے سیزن ہے تو آم کھاتے ہو، طرح طرح کے چونسا آم بتے، دوسری امب ہے جی، یہ پتہ نہیں مجھے تو وہ نام بھی نہیں آتے. ایسے ایسے پھل ہیں، ایسے ایسے پھل ہیں، ایسی ایسی غذائیں ہیں. اللہ اکبر، اللہ، عقلیں دنگ ہیں. پاکستان کے پھل کچھ الگ ہیں، عرب شریف کے پھل کچھ الگ ہیں، تھوڑا سا اور ملکوں کے، یورپ کے اور زمین کے خطوں کے پھل کچھ الگ ہیں. وہ میں دیکھ رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا نیشنل جغرافک وغیرہ میں دیکھتا ہوں، تو اس میں اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے لیے کہ کہاں پہ دنیا کی کس کنارے پہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کی کون کون سی نعمت ہے، کون کون سی مخلوق بستی ہے. مزہ آتا ہے دیکھ کے، سبحان اللہ کی صدائیں اندر سے بلند ہوتی ہیں. تو وہ دیکھ رہا تھا بھائی، وہ ایک دنیا کے کنارے پر ایک جگہ پر ایک خطے میں وہ کوئی اتنا بڑا بڑا سا تربوز پایا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو اتنے اتنے تربوز ہوتے ہیں، کوئی اتنا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا ہو جاتا ہے. بڑے بڑے تربوز ہیں. کیا بنا دیا اس نے، کمال نہیں کر دیا. اچھا، ہم نے کیا کیا؟ اس کو کاٹا کاٹا، کاٹ کے کھایا، جیسے بھی کھایا، اس کی مختلف ڈشیں بنائی. اور وہ کیا انگلش کا ایک لفظ بولتے ہیں، نئی ڈش بنائی ہے جی میں نے یہ.
यार तूने डिशें तो बना ली, तूने मजे ले लेके तो खाए, लेकिन जिसने ये बनाया था उसको तो बीच में से भूल ही गया, उसको निकाल ही दिया। ये अंग्रेज हैं, ये एथियस्ट हैं, ये दैरी हैं, ये मुल्हिदीन हैं, अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन्हीं के लिए बना था ना। उसने कहा इंसान मैं तेरे लिए बना रहा हूं। लेकिन जब इनको हम ये अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करते हुए देखते हैं ना, और ऊपर से नाशुक्री करते हुए देखते हैं, हमें बड़ा अफसोस होता है, ये कैसे बंदे हैं। बड़ी अजीब सी बात। अल्लाह पाक ने बार बार कलाम हकीम में इरशाद फरमाया कि क्या तुम तफक्कुर नहीं करते, गौर नहीं करते, क्या तुम्हें अकल नहीं है, क्या तुम्हें शऊर नहीं है। बार बार अल्लाह ने इरशाद। नेमतें उसी की खाते हैं, लेकिन फिर अल्लाह कोई वो जो नाब जिसने वो पैदा की, उसी खालक को वो मानते नहीं। कहते नहीं, मैं हम तुझे नहीं मानते। ये फल फूल, ये सारी गजाएं, ये नेमतें, ये खुद ही बन रही हैं, खुद ही उग रही हैं, खुद ही बस ये निजाम चल रहा है, नहीं तुझे नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है। खुद तो हमने देखा, हमारे घरों के अंदर वो टाइल वगैरह लगी है, पत्थर लगा है, ये कुर्से का लगा है। हमने कभी नहीं देखा कि वो टाइल या पत्थर, वो पत्थर कभी वो कुछ और बन गया हो। खुद ही, खुद ही कैसे हो गया यार। खुद ही, तुझे समझ नहीं आती, खुद कैसे हो सकता है। तूने कभी गौर नहीं किया इसके ऊपर, गौर तो किया कर। तू अपने ऊपर गौर कर ले, कि तेरी, तू अपनी तख्लीकात के ऊपर गौर कर ले कि तेरी तख्लीक कैसे हो, बस सारा मसला हल हो जाएगा। थोड़ा सा तदब्बुर कर, तफक्कुर कर। तेरे सामने अब रुकावट आ जाती है वो साइंस। अच्छा नहीं, वो साइंस की एक थ्योरी है, तो साइंस तो झूठ बोलती है यार। कई लोग झूठ बोलते हैं, कई साइंसदान झूठ बोलते हैं। वो अपने अपना एक बालादस्ती के लिए, कि मेरा नाम हो, एक वो एक थ्योरी पेश करता है, अगला साइंसदान आके उसका रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है नहीं, इसकी थ्योरी सही नहीं, वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका होता है। अगला साइंसदान आके उसको कहता है गलत साबित कर देता है। उससे अगला जो आता है वो उन पहले दो की थ्योरी को गलत साबित कर देता है। साइंस के मामले तो ये है। तो साइंस के घोड़े तो उड़ा रहा है जिसके अंदर अपना ही उनका इत्तेफाक नहीं है। समझे कि नहीं। आगे फरमाता है, फाखराज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फला तजालु लिल्लाहि अंदादा। वो कहता है, अल्लाह फरमाता है कि उसका कोई शरीक ना बनाओ। फला तजालु लिल्लाहि अंदादा, उसका कोई शरीक, फला तजालु मत बनाओ, अल्लाह का, अल्लाह का कोई शरीक हम अल्लाह मत बनाओ। और अगले अल्फाज भी जरा गौर करें। वो कहता है वह अंतुम तालमून, ये हाल है, जुमला हालिया है, वाओ हालिया है, लेकिन हाल तुम्हारा ये था कि तुम जानते हो, हकीकत हाल तुम जानते हो। ये जुमला हालिया है कि अल्लाह का कोई शरीक ना बनाओ, लेकिन हाल तुम्हारा ये है कि सब कुछ जानते हो तुम, तुम्हें पता भी है। वो एथियस्ट आया था कल परसों, मुनाजरा जिसके साथ हो रहा था, तो वो तज़्ब ज़ब का शिकार है। वो कहते हैं हम ये मानते हैं कि खुदा जो है कोई है, क्रिएटर कोई है, ये नहीं पता कौन है। तज़्ब ज़ब, शश पंज, उसको समझ नहीं आ रही कि हकीकत हाल क्या है। तो अल्लाह क्या कहता है कि
तज़ब्ज़ब का शिकार। क्यों क्यों शिकार क्यों है? अल्लाह पाक ने अपना पूरा हमें ज़ाब्ता हयात दे दिया कलाम पाक। वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम यहाँ से शुरू किया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह यहाँ से शुरू किया, खत्म करता है वो इस चीज के ऊपर, युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, इसके ऊपर खत्म हो। पूरा ज़ाब्ता तुम्हारा, ज़ाब्ता हयात, ज़ाब्ता अखलाक, जिंदगी का ज़ाब्ता, अल्लाह की तालीम, अल्लाह का जो इंसानियत के नाम पैगाम था, वो खत्म हुआ इस चीज के ऊपर, युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ए इंसानों वन्नास, लोगों से खिताब है। ए इंसानों, जन्नात से बच के रहना, क्योंकि जन्नात का काम होता है दिलों के अंदर आके वसा डालते हैं, तज बजब का तुम्हें शिकार करते हैं, शश और पंज का शिकार करते हैं। तुम्हें समझ नहीं आती मैं क्या करूं, दो रास्ते तुम्हारे सामने पेश कर देंगे, बंदा इधर जाए कि इधर जाए। और ये सिर्फ जन्नात ही नहीं करते, इंसान भी कुछ हैं जो ये काम करते हैं, वो तेरे दिल के अंदर, सीनों के अंदर वसा डालते हैं। युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये वो थे शैताने मुजस्सम, जिनको तुम कहते हो ये बड़ा जी साइंसदान है, ये डॉक्टर है, प्रोफेसर है, बड़ा इंजीनियर है, ये इंजीनियर है, ये बड़ा जानता है, पढ़ा लिखा है, ये उसने तेरे सीने के अंदर वसवसा डाला है, तुझे दो राहें का शिकार कर दिया, तुम्हें समझ नहीं आ रही अब मैं क्या करूं, तज बजब का शिकार हो गए। फैसला करना तो अल्लाह हमारे खालिक और मालिक ने, तेरे और मेरे पैदा करने वाले ने तो पहले फैसला फरमा दिया, कहा इनसे, ये इस काम से बचना, इन लोगों से बचना, इनका काम ही ये है कि तेरे कुलुबो जहान के अंदर शकूक पैदा कर देते, वसवसा, समझे? अब ये देखिएगा अल्लाह क्या फरमाता है, फला तजालू लिल्लाहि अंदाद, जानबूझ के, व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो, जानबूझ के अल्लाह का कोई शरीक ना हो। कहते हैं जी ये जो मुसलमान हैं ये अपने बाबों बुजुर्गों को मानते हैं, तो लिहाजा ये शिरक करते हैं। अच्छा जी, ये जो बाबों या बुजुर्गों को जो मानता है वो शिरक करता है? वो तो कुरान पाक की 10 आयात हैं, बढ़ के सैकड़ों आयात, जा बजा, ताकि सूरह फातिहा के अंदर भी वो वो तो बाबों की ही तालीम देता है। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, हिम ज़मीर का मर्जे जो है ना, वो बाबे बुजुर्ग हैं। अल्लाह तो खुद कहता है बाबों को मानना है, बल्कि रास्ता ही तुम उनका मांगा करो मुझसे कि जो हमारे बाबों का रास्ता था उन रास्ते के ऊपर चला। तो यहां से तो नफी हो गई इस चीज की कि ये जिन्होंने वसा डाला था तुम्हारे सीने के अंदर के जो बाबों को मानता है वो शिरक है, इसकी नफी हो गई, वो झूठ बोलते वर्गलाते हैं तुम्हें। अच्छा, यहां पर अल्लाह ने क्या फरमाया है, जानबूझ के अल्लाह का शरीक, अंदाजा, हम पल्ला ना बनाओ। मुझे ये बताइएगा, आप बड़े समझदार हैं माशाल्लाह यार, ये लिंक भी मैंने कर दिया है, लिंक पर क्लिक करके किसी को कोई सवाल करना हो तो आप आ जाया कर, आ सकती हैं आप, लिंक मैंने कर दी है, इस लिंक पे क्लिक करके आप आ जाया करें। कोई इतराज हो ना आपको तो डायरेक्ट आके आमने सामने आके बात कर लिया करें, आप वो टिप टिप लगे रहते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता।
اچھا جی، جان بوجھ کے وہ کہتا ہے کہ اس کا ہم اللہ نہیں بنانا، تم جانتے ہو، حال تمہارا یہ ہوتا ہے کہ تم جان رہے ہوتے ہو، تمہارے علم میں ہوتا ہے، تمہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے، لیکن کوئی مسلمان، میں نے آج تک نہیں، آج اتنے بڑے ہم ہو گئے ہیں، اتنا پڑھا ہے ہم نے، سوشل میڈیا کے ویسے ہی ہم بڑے پرانے ورکر ہیں، پال ٹاک کے دور سے، جب پال ٹاک ہوتا تھا تو بڑا ہم نے ریسرچ کی، دیکھا، آج تک مجھے ایک مسلمان، اینی ون، کوئی مسلمان ایسا نہیں ملا کہ جو کسی اپنے بزرگ یا بابے کو وہ خدا مانتا، اللہ مانتا ہو، اللہ مانتا ہو، خدا مانتا ہو کہ یہ خدا ہے، تو جو مانتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں بھائی، جو مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ذہن نشین رکھیے۔ تو میں نے مسلمان آج تک کوئی نہیں دیکھا، ہم نے فرقوں کی بھی تلاش کی، ہم نے وہابیوں کو دیکھا، وہابیوں میں بھی ایسا کوئی نظر نہ آیا مجھے، ہم نے شیعوں کو بھی دیکھا، شیعوں میں بھی کوئی نظر نہ آیا، ہم نے بریلویوں کو بھی دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، دیوبندیوں کو بھی دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا کہ کوئی اپنے بابے بزرگ کو کہے یہ خدا ہے۔ اچھا، قاعدہ کلیہ میں پہلے بتا چکا، جو اپنے کسی بابے بزرگ کو خدا اور اللہ مانتا ہے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ ہے مشرک، وہ شرک ہے۔ اچھا، شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک یہ ہوتا ہے، میں نے کل والے درس کے اندر بھی اس کی ڈیٹیل بتائی تھی کہ اللہ عز و جل کے لیے چار چیزیں، ایک اس کا نام ہے، ایک اس کی ذات ہے، ایک اس کی صفت ہے، ایک اس کا فعل ہے، چار چیزیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چار چیزیں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں، وہی چار چیزیں کہ جو اللہ کے لیے تم نے ثابت کی، وہی ہو بہو ویسی اندادا، ہاں، ہم پلہ لے کے آؤ کسی چیز کے اندر۔ یہ دیکھیں، فار ایگزامپل، مثال دے رہا ہوں، پتہ نہیں یہ میری مثال صحیح بھی ہے کہ نہیں، پر اللہ معاف کرے۔ اللہ کی جو ذات تھی کہ میں کہوں کہ جیسی اللہ کی ذات ویسا ہی یہ پین، جیسا اللہ کا علم ویسے اس کا بھی علم وہی، جیسے اللہ کی صفت وہی صفت اس کے اندر، اور جو فعل اللہ کا وہی فعل اس کا بھی۔ تو میں اگر اس کے لیے وہ ساری چیزیں ثابت کر دوں تو میں مشرک ہوں، میں شرک کر، اور اگر ثابت نہ کروں، ثابت، اور میں کہتا بھی نہیں، میں اس کو پین نہیں کہتا ہوں، اس کو مخلوق کہتا ہوں، میں کہتا یہ مخلوق ہے، یہ اللہ کی پیدا کرتا ہے، یہ خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے ہی کچھ نہیں، اور میں جب یہ تسلیم کر رہا ہوں اور کوئی شخص اٹھ کے ایکس وائی زیڈ مجھے کہتا ہے یہ مشرک ہو گیا، یہ شرک کر رہا ہے، یہ دیکھو اپنے بابے اور بزرگ، یہ بابا سمجھ لیں، اپنے بابے اور بزرگ کو اٹھ کے یہ سجدہ کر رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، اس سے، تو لہذا یہ شرک ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کئی لوگ کہتے ہیں، مرزا جونیئر جیل میں، مرزا سینئر بھی کہتا تھا، اس قسم کے لوگ کہتے ہیں، تو وہ جھوٹ ہو جائے گا، وہ بہتان ہو جائے گا، وہ غلط بیانی ہو جائے گا، وہ سچ نہیں ہوگا۔ اللہ نے کیا کہا ہے یہاں پہ دیکھیے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، برابر اندادا، اس کا بالکل برابری والا نہ بناؤ، مت بناؤ، یہ واؤ حالیہ ہے، یہ جملہ حالیہ ہے، حال تمہارا یہ ہوتا ہے کہ تم جانتے ہو، سب کچھ جانتے ہو۔ آگے دیکھیے جی، تھوڑا سا آگے بڑھتے آگے، اللہ پاک کے ارشاد فرماتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من
دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ترجمہ کنز ایمان شریف۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کی صرفی نحوی گفتگو ملاحظہ کیجیے۔ یہ واو ابتدائیہ ان شرطیہ کنتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، فی حرف جر رئی بن مجرور ہے، مما یہ من الگ ہے ما الگ ہے، تو من اور ما کو کا ادغام ہوا ہے تو مما بن گیا، تو ما موصول ہے من جار ہے، نزلنا نزلہ ینزل تنزیل باب تفعیل سے فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر جمع متکلم نزلنا ہم نے اتارا، تو نون الف نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اللہ حرف جار ہے، ابدینا مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کے اللہ حرف جار کا مجرور، جار مجرور متعلق اس نزلنا فعل کے متعلق ہو گیا۔ فاتو پس لے آؤ، یہ امر کا صیغہ ہے، امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، فاتو پس تم سب لے آؤ، با حرف جر صورت مجرور جار مجرور متعلق فاتو کے ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ امر فعل کی، من حرف جار مثل ہی مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر من جار کا موجود جار موجود متعلق ہو جائے گا اس فعل کے۔ واو عاطفہ ہے، ادعو بلا لاؤ، فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، شہداء یہ مضاف ہے، قم مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول بنے گا، یہ جو واو جمع یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ اس کا فاعل ہے، من حرف جار ہے اور دون مضاف ہے، اللہ اس میں جلالت مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر من جار کا مجرور، ان کنتم صادقین، تو یہ وہ پچھلا سارا جملہ جو ہوگا وہ جواب شرط مقدم ہے اور آگے یہ شرط مؤخر ہے، ان اگر تم سچے، ان حرف شرطیہ یہ ان شرطیہ کن تم وہ ابھی میں نے بتایا صادقین، اگر تم سچے ہو، تو یہ اس کی اصل میں خبر مانتا ہے، یہ مبتدا ہے، یہ اس کی خبر۔ اچھا جی، اللہ اکبر، واپس آ جائیں، یہاں پر اس کی کچھ تشریح میں نے کل بھی بیان کی تھی، وہ بلکہ جب مناظرہ ہوا تھا تو اس کے اندر اس نے سوال بھی کر دیا تھا، ایتھیسٹ نے دیریے نے جب سوال کیا تھا تو پوری ڈیٹیل اسی آیت کی میں نے اس کے اندر ویسے بیان کر دی ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیل مفصل آپ اس مناظرے کے اندر آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گی انشاءاللہ، وہ جو 2 مناظرے والی ویڈیو ہے۔ اللہ چیلنج کر کہہ رہا ہے یہ میرا کلام ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ بناتے ہیں، یا مطلب یہ کوئی جن ہے آ کے بتاتا ہے، یا کوئی مطلب انسان کی یہ وضع ہے، اگر تمہیں کوئی شک کوئی ہے کوئی اس قسم کا تو پھر لے آؤ کوئی ایک اس کی مثل کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، فاتو بھی صورت ایک صورت ہی لے آؤ، مم مثلے اس کی مثل۔ یہاں پر ایک ابتدا سے ایک نقطہ مجھے یاد آ گیا، یہاں پہ اللہ نے فرمایا انزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اتارا اپنے بندے کے اوپر، بندہ جو ہے نا یہاں پر یہ دیکھیے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک بندے کی صفت سے نواز رہے، عبدینا میرا بندہ، میں نے پہلے بھی ایک درس کے اندر عرض کی تھی کہ بندگی
یہ بہت عالی چیز ہے. ہم ابھی بندے نہیں بنے. سچی بات یہ ہے, بندے نہیں. بندے کے جو اوصاف ہیں وہ ہمارے اندر نہیں ہیں. بندگی کے جو اوصاف وہ ہمارے اندر ہیں ہی. ہمارے اندر تو جو اوصاف ہیں یقین جانو جانوروں سے بدتر ہیں. بندگی کا جو حق تھا وہ ہم ادا ہی نہیں کرتے. بندگی کے جو اوصاف تھے وہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں. آپ خود اندازہ کریں, بندگی اور عبدیت یہ کتنا بڑا وصف ہے کہ جناب وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نواز ہے. یہ بندے ہیں, ہمارے بندے. اللہ اللہ ایک تو بندگی ایک الگ چیز, پھر اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کر لے. ہوئے 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 سونے تے سہاگا جس کو کہتے ہیں, ہمارا بندہ. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا جس کو فرما دیں میرا امتی. امتی تو ہے وہ, لیکن جب نسبت اپنی طرف کر لیں میرا امتی, آئے ہائے وہ ہے سونے تے سہاگا. سبحان. تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا بندہ کہا, میرا بندہ ہے. میرے بندے کے اوپر جو نازل ہوا میں نے کیا ہے, اس کے اندر اگر تمہیں کوئی شک ہے, کوئی تم سمجھتے ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, خالق کی طرف سے نہیں ہے, مالک کی طرف سے نہیں ہے, لے ہو پھر ایک صورت لے. اچھا تم اپنے سارے حواریوں کو اکٹھا کر, چیلنج ہے یہ, وَدْعُوا شُهَدَاءَکُم, لیکن وہ شہداء جو کون سے ہونے چاہیے؟ من دون اللہ, اللہ کے علاوہ والے ہونے چاہیے, اللہ والے نہیں ہونے چاہیے. اللہ والے نہیں ہونا چاہیے, اولیاء اللہ نہیں ہونے چاہیے. ہاں, من دون اللہ یعنی جس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے, واسطہ نہیں ہے, ان لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آؤ. اور جو اللہ والا ہے وہ تو جانتا ہے سب کچھ ہے, وہ پھر من دون اللہ نہ رہا. یہ ان کی بات ہے جو اس کو مانتے ہی نہیں ہے, جو اللہ والے نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لے آؤ, پھر ان کو سب کو اکٹھا کر لو. اس کی مثال ایک صورت کر نہیں سکتے, تم کبھی بھی نہیں کر سکتے. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے قول کے اندر, اپنے دعوے کے اندر, اپنے جو تم نے وہ چیلنج کیا ہے تو لے آؤ. نہیں, کل جو ڈیبیٹ ہوئی تھی وہ دہریے کے ساتھ, اس کے اندر بھی یہی بات ہوئی تھی. میں نے کہا یہ 1400 سال سے لوگوں نے کوششیں کی ہیں, ہر صدی ہجری کے اندر کوشش ہوئی ہے, اور اب تک ہو رہی ہیں. سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں نے کوشش کر کے دیکھ لی اپنے اپنے وقت کے اندر, چیدہ کہ یہ دیکھو جی میں نے ایک کتاب بنائی ہے, کسی نے اس کا نام الکتاب رکھ دیا, کسی نے اس کا نام الفرقان رکھ دیا, اور کسی نے اس کا نام فرقان مجید رکھ دیا, فرقان حمید رکھ دیا ہے. نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں, آپ سرچ کریں, آپ کو مواد بڑا مل جائے گا. ایک بندہ اٹھا تھا, وہ اس نے وہ کہہ رہا دیکھو میں بھی اس کی مثل بنانے لگا ہوں. سورت وہ ہماری ایک قرآن پاک کی آیت ہے نا, ایک سورت ہے نا, سورہ فیل, بلکہ القاریہ, ملکاریہ, وہ مادرا کا ملکاریہ, قیامت کا ذکر ہے, وہ غیب کا ذکر ہے. جو بھی ایک واقعہ روح نما اور روح پذیر ہوگا, ابھی نہیں ہوا, اس کا ذکر ہے. ایک غیب کی بہت بڑی تباہی اور بربادی کی خبر دی جا رہی ہے. القاریہ, تم جانتے ہو اس دن کو, مل کاریہ, کہ وہ دن کیا ہے کاریہ کا, وہ قیامت کا دن کیا ہے, وہ زلزلوں کا دن کیا ہے, وہ تباہ اور بربادی کا دن کیا ہے, جب آسمان اور زمین سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے.
بکھر جائیں گے. تم کیا جانتے ہو ملکار وما ادراک ملکار یا, اور تم خبر بھی نہیں رکھ سکتے اس کی, کیونکہ تمہارا غیب کے اوپر یقین ہی نہیں ہے, تم مانتے ہی نہیں ہو اس کو. تو جو میرے بندے ہیں, جو اولیاء اللہ ہیں, وہ تو جانتے ہیں, کیونکہ وہ الذین یؤمنون بالغیب, وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, وہ تو جانتے ہیں. کہتے ہیں جو اللہ نے کہہ دیا, اللہ کے محبوب نے کہہ دیا, حق سچ, بس بات ختم. لیکن تم کیا جانو, وما ادراک ما القاریہ. اب ایک اٹھا بیوقوف, اس نے کہا دیکھو میں بنانے لگا ہوں اس کی مثال. اس نے کہا الفیل مل فیل وما ادراک ما الفیل. فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. تو وہ کہہ رہا, ہاتھی کو کہہ رہا تھا کہ ہاتھی کے بارے میں کہہ رہا تھا الفیل مل فیل, یہ ہاتھی کیا ہے, وما ادراک ما الفیل, تم کیا جانو کہ یہ ہاتھی کیا چیز. پاس کھڑی ایک چھوٹی سی بچی مسکرا کے اس کا مذاق اڑا رہی تھی, ہنس رہی تھی اس کے اوپر کہ اس بیوقوف اتنا بڑا ہو گیا, اس کو ابھی تک نہیں پتا کہ فیل کیا ہوتا ہے, ہاتھی کیا ہوتا ہے. میرے تو وہ قاعدے کے اندر لکھا ہوا ہے سارا اس کا تعارف, میں تو زو کے اندر اور چڑیا گھر کے اندر کئی دفعہ دیکھا ہے, ساری دنیا جانتی ہے. اب یہ دیکھیں قرآن کی فصاحت, قرآن کی بلاغت, قرآن کی منطق, قرآن کا فلسفہ, قرآن کی حکمت, قرآن کی بداحت, قرآن کا جو کلام, قرآن کا جو غیب ہے, وہ ساری چیزیں کہاں سے لے کے آؤ گے, کیونکہ یہ ساری چیزیں, ان چیزوں کا خالق اللہ ہے, اور اس اللہ نے, وہ متکلم ہے, اس متکلم نے اپنے کلام کے اندر ان کو سمو دیا ہے. اس غیب کو, اس فصاحت اور بلاغت کو, حکمت کو, اس کی منطق اور اس کا فلسفہ, یہ سب چیزیں کہاں سے لے کے آؤ گے میاں, کوشش کر کے دیکھ لو, نہیں کر سکتے. تم لفظوں کی جوڑ توڑ کے اندر پڑھ کے کہ اس کے مد مقابلے ایک لفظ لے کے آئے, لہذا یہ اس کی مثل ہو گیا, نہیں کر ہی نہیں سکتے. تم اولیاء اللہ کے علاوہ, بابوں کے علاوہ, بزرگوں کے علاوہ, مسلمانوں کے بزرگوں بابوں کی بات کر, ان کے علاوہ سب لوگ اکٹھے کر لو, کر ہی نہیں سکتے. تم ایک صورت کیا, ایک آیت, ایک لفظ بھی نہیں بنا سکتے تم. یہ قرآن کا چیلنج ہے اور اٹل چیلنج ہے. بابا جی آئے ہیں جی. بابا جی السلام علیکم, کوئی سوال کریں گے آپ؟ جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے شاہ جی؟ الحمدللہ. شاہ جی کل میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا ڈاکٹر یحییٰ قادیانی کی, تو اس نے جو ہے نا دو باتیں کی ہیں. ایک بابا جی صرف اور صرف اس سبق کے متعلقہ سوال کرنا ہے, اور نہیں کوئی کرنا. شاہ جی اسی سبق کے متعلق یہ کہ وہی اللہ کے متعلق اس نے ایک بات کی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ جو پچھلی کتابیں تھی نا وہ مصفح نہیں تھیں. تو کیا آپ نہیں کیا تھے؟ کہنا چاہیں گے اس پر؟ جو پچھلی وحییں تھیں نا, جیسے تورات اور انجیل ہیں, اور جو زبور اور جو صحف نازل ہوئے تھے انبیاء علیہ السلام پر, وہ مصفح نہیں ہیں. کیا نہیں ہے؟ مصفح نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ڈاکٹر یحییٰ نے کہا ہے. وہ تو جاہل آدمی ہے نا جی, جاہل ہیں یہ لوگ, ہے پتہ نہیں ان مرزائیوں کو, چھوٹے مرزے بڑے مرزے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, جاہل لوگ ہیں. ان جاہلوں کی بات تو نہ کریں, جاہلوں کا کوئی ہے کوئی علاج بتائیے. ایک تو جب ان کو سمجھائیں گے, آپ دلیل دیں گے, مانیں گے, انکار ہی کرتے ہیں. ہم مانتے نہیں, تمہاری دلیل کو نہیں ماننا. ہمارے زعماء نے جو تعریف کی ہے, ہمارے زعماء نے ہمیں جو قرآن یا حدیث سمجھایا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ دے کے, ہم وہ مانیں گے. بس ہم نے نہیں کوئی اور چیز ماننی, وہ مانیں گے. مصفح کی بات نہیں ہے یہاں پر. یہ ہے کہ کتاب میں تو وہ اللہ کا کلام تھا, اللہ کا کلام مصفح ہی مصفح ہے اور مکفہ ہی مکفہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان کتابوں کی حفاظت ہی نہیں کی.
بدل کے رکھ دیا، ہمارے کلام نے فرمایا ہے۔ اب یہ دیکھیں بائبل کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں نے ان کو شراب پلائی، اور شراب پلانے کے بعد انہوں نے زنا کاری کی اپنے باپ کے ساتھ، اور باپ کے نطفے سے وہ حاملہ ہو گئی۔ یہ عقل سے ماورا ہے، اللہ کا بندہ ہو اور یہ کام کرے، اور پھر نبی۔ تو یہ چیزیں انہوں نے بدل دی ہیں ان لوگوں نے، تو قرآن نے بھی فیصلہ کر دیا، انہوں نے بدل دی ہے۔ لیکن جو تھا، جو تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، اب نہیں ہے، اس صورت میں نہیں ہے، انہوں نے بدل دی ہوئی ہے۔ اب تو یہاں پہ بائبل کے ہر 10 سال بعد یہ انارکلی والی جو ان کی ہے، ہر 10 سال بعد بدلتے ہیں۔ میرے پاس تقریباً میری لائبریری میں کوئی 5 سے زائد نسخے رکھے ہوئے ہیں، بائبل ایک دوسری سے الگ، دوسری تیسری سے الگ، تیسری چوتھی سے الگ ہے۔ نیٹ کے اوپر بھی اس کے نسخے آپ کو مل جائیں گے۔ ایپ میں نے ایپ کی ہوئی ہیں موبائل کے اندر، بائبل کی مختلف ایپس، آپ وہیں پہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایپوں کے اندر ہی تبدیلی ہے، ایک ان کی وہ آیت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک کا ترجمہ کچھ اور، دوسرے نے کچھ اور کیا، تیسرے نے کچھ اور کیا۔ یہ تو وہ مصفح ہی مصفح ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن بعد والوں نے اس کو بدل دیا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو تم کہ یہ متبدل ہے، تبدیل شدہ ہے۔ بابا جی بات سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی اور؟ جی شاہ جی بات سمجھ آ گئی، اور سوال وہ اس طرح سے ہوا تھا کہ جو ان کی تذکرہ ہے تو قادیانی کیا سمجھتے ہیں باقی کے کلاموں کے مقابلے میں، تو پھر یہ وہ ڈاکٹر یحییٰ نے جسارت کی تھی یہ۔ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بابا جی یہ اپنا سوال بعد میں کریے گا، مجھے یہ ذرا درس ختم کر لینے دیں، وہ میرے اوپر پھر ایک بوجھ رہتا ہے، مجھے پہلے درس ختم کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وہ چیلنج اب دیکھ لیں چیلنج کتنا بڑا چیلنج ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ بچانا، اللہ جہنم سے بچانا۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فرماتا ہے پھر اگر نہ لا سکو، اور ہم فرمائے دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن قودوہا، جس کا ایندھن آدمی، ناس، والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ یہ فا ابتدائیہ ہے، ان شرطیہ ہے، لم تفعلوا نفی جہد بلم ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ آگے ولن تفعلوا یہ نفی تاکید بلن ہے۔ یہ تغیرات مضارع کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ کچھ تغیرات مضارع حروف نواصب ہوتے ہیں، کچھ حروف جوازم ہوتے ہیں۔ حروف نواصب جو ہوتے ہیں وہ مضارع پر آتے ہیں تو وہ بھی عمل کرتے ہیں، حروف جوازم بھی جب آتے ہیں تو وہ بھی عمل کرتے ہیں۔ تو حروف نواصب جو ہیں وہ ہیں ان، لن، کئی، اذن، تو یہ حرف لن جو ہے یہ حروف نواصب میں سے ہے، اور لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ حروف جوازم میں سے ہیں۔ عمل دونوں کا ایک ہوا ہے کہ مضارع کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا ہے، کیونکہ حروف نواصب بھی یہی کام کرتے ہیں، حروف جوازم بھی یہی کام کرتے ہیں، ترجمے ان کے الگ الگ ہوں گے۔ فتقو پس ڈرو، اچھا یہ امر ہے، فتقو ڈرو بچو، نار سے، تو یہ
अमर हाज़र मरूसी का जमा मुज़क्कर हाजिर, अन्नारा मफूल बिही, अल्लाती इसमें मौसूल। अल्लाती इसमें मौसूल मुन्नस के लिए है, मुज़क्कर के लिए अल्लाती आता है, अल्लाती मुज़क्कर के लिए और अल्लाती मुन्नस के लिए। अब यहाँ पे अल्लाती क्यों आया? हालांकि नार जो है ना बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है कि ये मुज़क्कर है, क्योंकि इसमें अलामात तानीस कोई भी नहीं है, ना ही अलिफ तस्निया, ना ही वावे जमा, सॉरी ताए तनीस, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। तो ये तीन अलामात हैं तानीस की, तो इन तीनों में से कोई भी नार के अंदर नहीं है, तो फिर क्या वजह होगी भाई? तो अल्लाती क्यों आया? अल्लाती मुन्नस का क्यों आया है? मुज़क्कर का आना चाहिए था, अल्लाजी कूदू हन्नासु वल हिजारा, ये आना चाहिए था। अब जाहिल इंजीनियर उसको तो पता ही कख नहीं है बाबा जी, बाबा जी, जी बिल्कुल आपने सही कहा। उसको तो पता ही नहीं है ना कुछ, उसको तो पता ही वो जाने बोला, वो उर्दू दे के पढ़ने वाली मखलूक है, और वो भी गलत मल्त सल्त लोगों को बना बना के पेश किए जा रहे हैं, पागल उल्लू के पट्टे को पता ही कख नहीं। अब उसको पूछ ले कोई बंदा कि यार ये सवाल कर दे कि ये मोनस का क्यों आया है। अगर मैं बिल फर्ज यकीन माने अभी छोड़ दूंगा ना, ये आज के लिए ये एक सवाल कि ये मिर्जे जूनियर से कुछ पूछ के मुझे बताए, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करे, तो कल तक इसका जवाब नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है वो फिर कुछ दिन लगा के तो वो सीख ले। तो अगर अभी बैठा होता ना तो अभी तो वो पकड़ा जाना था ना फौरी तौर पे, आमने सामने तो फौरी तौर पे बंदा पकड़ा जाता है। तो बहरहाल चलो हम बता देते हैं यार। अच्छा जी, तो ये असल में मुअन्नस है। मुअन्नस की दो किस्में होती हैं, अन्नार मुअन्नस है। मुअन्नस की दो किस्में होती हैं, या वो लफ्जी होता है या मानवी होता है, सिमाई जिसको कहते हैं। तो ये सिमाई है, मुअन्नस से सिमाई, यानी अरबों से हमने सुना हुआ है कि अरब इस लफ्ज को, अन्नार को, मुअन्नस के तौर पर ही इस्तेमाल करता है। जैसे नफ्स है, नफ्स के लफ्ज को वो मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। तो नार के लफ्ज को भी वो मुअन्नस से इस्तेमाल करते हैं, ये अरबों से हमने सुना है। तो ये मुअन्नस सिमाई है, इसी वजह से उसकी एक दलील यहाँ पे भी मिल गई कि अन्नारुल्लती, समझे कि दलील में, यानी कलाम अरब का इस्तेमाल, इसको कहते हैं कलाम अरब का इस्तेमाल, उसकी दलील आपको कलाम इलाही से मिलती है। अच्छा जी, आगे क्या अल्लाह ने फरमाया, वकूदुहन्नास, और उसका ईंधन नास है। अच्छा, यहाँ कूदू आप मुजाम दाखिल मिलकर मुरकब इजाफी होकर मुब्तदा, अन्नासु मातूफ इलई वातफा, अल हिजारा मातूफ, मातूफ मातूफ इलई मिलकर जो है ना ये बन जाएगा खबर, तो ये जुमला इसमिया होकर सिला बन जाएगा। उइद्दत, तैयार की गई। अच्छा, यहाँ पे ये उइद्दत जो है ना, ये बाबे इफ़आल सुलासी मजीद फी से फेल माजी मजहूल है, मजहूल मारूफ नहीं है, फेल माजी मजहूल सीगा वाहिद मुन्नस गायब, लाम जार काफिरिन मजरूर जार मजरूर मुतल्लिक उइद्दत, तो ये जुमला फेलिया बन जाए। अच्छा जी, आप इसकी तशरीहात की तरफ थोड़ा सा आ जाए। अल्लाह ने देख लो चैलेंज कर दिया, चैलेंज कर दिया, इतना बड़ा चैलेंज हो गया, कहते नहीं कर सकते, तुम कर ही नहीं सकते, और अगर तुम ना कर सको, ना कर सको तो मैं तुम्हें फिर अभी बता देता हूं, अभी बता देता हूं इसका नतीजा भी ना। पहले तो कर दिया चैलेंज, चैलेंज का जवाब उसने फिर खुद ही दे दिया कि तुम कर ही नहीं सकते, क़यामत तक नहीं कर सकते, काम क़यामत तक का टाइम है तुम्हारे पास, अभी 1400 साल हुए, अभी तक तो कोई नहीं कर सका। अगर इतना ये कोई आसान काम होता, अल्लाह के चैलेंज को तोड़ना इतना ही आसान होता, तो अभी कई कर चुके होते, कोई नहीं कर सका। समझे क्या? अच्छा, फिर ये है कि उसका चैलेंज क़यामत तक बरकरार। फिर अल्लाह ने कहा तुम कर ना सकोगे जब, तो होगा क्या, तुम्हें मैं जहन्नम में फेंकूंगा। तो यहाँ पे ये भी पता चला कि जहन्नम
کا اثبات، دوزخ کا اثبات کہ دوزخ واقعی کی چیز ہے فزیکلی، وہ نار ہے، آگ ہے فزیکلی، یہ دنیا کی جیسے آگ ہوتی ہے اس سے بھی 70,000 گنا زیادہ وہ قوی ہے۔ تو کم از کم آگ کا، دوزخ کا، جہنم کا میں ثبوت اور پروف اس آیت سے ملا۔ قادیانی مذہبی جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں، یہ بات یہ نشی کریے گا، اور سر سید احمد خان بھی منکر تھا، فزیکلی ان چیزوں کو وہ نہیں مانتے یہ لوگ، وہ کہتے ہیں فزیکلی یہ جنت اور دوزخ کوئی چیز نہیں ہے، ہاں یہ ہے مرنے کے بعد ایک خوشی سی ملے گی تمہیں، اس کا نام جنت ان لوگوں نے رکھ دیا، اور مرنے کے بعد ایک غمی سی ملے گی، اس کا نام ان لوگوں نے دوزخ رکھ دیا۔ فزیکلی باقاعدہ طور پر کوئی جنت یا دوزخ کوئی چیز نہیں۔ تو یہ آیت، یہ پہلی آیت سمجھ لیں، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پہلے بھی اس سے کوئی پہلے ذکر گزرا ہے کہ نہیں، بہرحال یہ آیت تو فزیکلی جہنم کے اثبات کی دلیل ہے۔ بات سمجھ آئی کوئی بابا جی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی بات سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا یہاں پر آگے بڑھتے ہیں، پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا جو ایندھن ہے نا وہ پتھر، انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ اب پتھروں کا کیا قصور بھائی؟ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، پتھروں کا کیا قصور ہے؟ پتھر سے مراد یہ وہ پتھر ہیں، یہاں عام پتھر نہیں ہے کہ جو آپ کے گھروں میں لگے ہوتے ہیں، ماربل، اس کی مراد نہیں ہو رہی۔ ماربل آپ لاکھ ماربل لگائیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ پتھر ہے، لیکن اس پتھر کو لگا کے آپ جب اس کو خدا سمجھنا شروع کر دیں گے، اندازہ وہ جس کا پیچھے تذکرہ تھا، اندازہ اس کا برابر کوئی لے کے آگے، پتھر خود تم نے ٹائل وہ لگائی ہے، اس کی بعد میں تم نے پوجا شروع کر دی ہے، خدا سمجھنا شروع کر دی ہے۔ اب تمہیں بھی جہنم میں ڈالے گا اللہ، اور اس ٹائل کو بھی نکالے گا اور اس کو جہنم میں ڈالے گا، کہ تاکہ پتہ چلے کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ اور وہ بندہ بھی دیکھ لے، پوجا کرنے والا دیکھ لے کہ یہ بھی میرے ساتھ ہی ہے، یہ میرا بت، یہ میرا صنم جس کی میں پوجا کرتا تھا، یہ جس پتھر کی میں پوجا کرتا تھا، حالانکہ یہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، خود بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے، مٹی گونتے ہیں۔ یوٹیوب پہ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، میں ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، بیوقوف سے انسان خود بنا رہے ہوتے ہیں، ایسے گوند رہے ہوتے ہیں، خود اس کی نقاشی کریں گے، کسی کے وہ سونڈ نکال دیں گے، کبھی ہاتھ اتنے 3 4 5 7 10 15 20، کسی کو لڑکی بنا دیا، لڑکی کی صورت، کسی کو مرد کی، تو کسی کو باندر کی صورت، کسی کو سانپ اور نیورے کی صورت۔ عجیب سی مخلوق، عقل مت بج گئی ہے، اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بڑی عجیب۔ اوپر اس کے پیشاب ڈالیں گے، کبھی دودھ ڈالیں گے، پھر کبھی وہ عضو تناسل اس کا نکالا ہوا ہے، کبھی شرمگاہ بنائی ہوئی ہے بھائی، شرمگاہ عورتوں کی شرمگاہ، اس کے عورتوں کی جو اعضاء ہوتی ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں، اس کی چھاتی وغیرہ، یہ بڑی عجیب سی قوم ہے یار، مت بج گئی ان کی۔ اچھا پھر جب وہ پوجا پاٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد خود ہی توڑ دیتے ہیں، خود ہی سمندر کے اندر بہا بھی دیتے ہیں۔ ابھی وہ کرونا آیا تو اس کی ایک ویڈیو آئی تھی کہ وہ نا کچھ عورتیں نا وہ اپنے بتوں کو وہ توڑ رہی ہیں، جوتے مار رہی ہیں اور گالیاں بھی نکال رہی ہیں، کہہ رہی ہیں اس نے میرا بندہ مار دیا ہے، تو اس کو پتہ ہی ککھ نہیں ہے۔ کرونا وہ بڑا احتجاج وہ کر رہے تھے کہ یار یہ پتھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کئی ہندو اس کرونے کے دنوں کے اندر مسلمان ہو گئے ہیں، ہاں بڑے۔ تو یہ معاملات ہیں بھائی، تو ان پتھروں کو بھی اور ان انسانوں کو بھی، سب کو گھسے ہوئے، چلو جاؤ جہنم میں۔ ہاں یہ بات یہ نشین رکھیے گا، یہ من دون اللہ تھے، من دون اللہ، اور جو اللہ والے ہیں
उनको तो वो खुद कहते हैं ना कूनू मास सादिकीन, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, क्योंकि ये मिन दून इल्लाह नहीं है। अल्लाह के औलिया के साथ साथ रहो, बाबों के साथ साथ रहो। हाँ, और तुम दुआ भी मांगा करो, अन अमता अलैहिम, बाबों के रास्ते के ऊपर मुझे चला। तो ये चूंकि वो बाबे जो है मिन दूनिल्लाह नहीं है, अल्लाह के अलावा नहीं है, वो अल्लाह वाले हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं, वो अल्लाह की कोई ऐसी गुस्ताखी करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो मुनकशफ हो चुका है, सब कुछ अयां हो चुका है, उनके सामने कोई राज राज नहीं रहा, कोई पर्दा पर्दा नहीं रहा, वो वाकिफ असरार इलाहिया हो चुके हैं, वो मारिफत असरार इलाहिया के दर्जे पर फायद हो चुके, सब जानते, वो कोई ऐसी हरकत करते नहीं है, वो अपनी जुबानों को रोक लेते हैं, वो अपने फेल को, अपने हाथ को रोक लेते हैं अल्लाह की नाफरमानी से। कोई ऐसा ना हो जाए कुछ, क्योंकि वो जानते हैं, उसकी हकीकत तक पहुंच चुके होते हैं, वो ऐसा कुछ करते भी नहीं। तो मिन दूनिल्लाह से मुराद ये कुफार, मिन दूनिल्लाह से मुराद के जो अल्लाह वाले नहीं है यार, सीधा सा तर्जुमा कर, जो अल्लाह वाले नहीं, जो ओलिया अल्लाह के, ये उनकी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे नमाज का टाइम हो गया, अच्छा ये यहाँ पर ये बड़ी प्यारी एक, चलो मेरे जैसा बंदा जो है ना, उसको एक डारस लग गई है यार। इस दर्स से पहले तक तो मेरा दिन यही था कि मुबशर शाह तेरे तू इतना बड़ा गुनहगार है, जन्नत में जाएगा, जन्मी आदमी, बड़ा गुनाहगार तू है। अल्लाह ने जवाब दे दिया है, उइद्दत लिल काफिरीन, तो मुनकरों के लिए, काफरों के लिए बनाई गई है, उइद्दत उनके लिए तैयार की है। हाय हाय हाय, अल्लाह तेरा शुक्रिया, अल्लाह तेरा शुक्रिया, बड़ी दुआएं की हैं मैंने, अल्लाह मुझे जन्नत से बचाना, अल्लाह मुझे डर लगता है जन्नत से, तेरी आग से डर लगता है, मुझे अपने महबूब के साथ ही रखना बस। हाँ ये है कि महबूब के करीब नहीं जाने की जरूरत तो ना ही दुनिया के अंदर है, जन्नत के अंदर कहाँ पे हो। और नुक्कड़ खांचे च कोई बह जाएंगे असी जन्नत दे विच, महबूब अगे, तो आगे महबूब और भी महबूब होंगे, अंबिया होंगे, रसुल होंगे, सहाबा होंगे, ताबईन होंगे, तबा ताबईन होंगे, औलिया अल्लाह होंगे, हमारे असलाफ होंगे, हमारे बाबे होंगे, अल्लामा खादम साहब रिजवी होंगे, डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली होंगे, अमीर अहले सुन्नत, पीर तरीक़त, शेख तरीक़त, मुर्शदी, सैयदी, सनादी, इलियास सत्तार कादरी होंगे, उनकी जमात होगी, उनके लोग होंगे, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी होंगे, ये लोग होंगे और उनकी जमात होगी, पास पास होंगे, हजूर के पास पास होंगे। लेकिन मैं हूँ तो गुनाहगार, तो खादम जन्नत में भी नहीं जा सकता, तो डर बड़ा लगता है, तो बस जन्नत में कर देना, तो पीछे बैठ जाएंगे कहीं, बैठ के उधर सरकार की मजलिस इख्तियार करें। उइद्दत लिल काफिरीन, ये काफिरों के लिए तैयार की गई। काफिर, काफिर किसको कहते हैं? मुनकिर, इनकार करने वाला, काफिर। यहां पर काफिर हकीकी भी मुराद है, काफिर मानवी भी मुराद है, जो अल्लाह की कुदरतों का इनकार करता है, अल्लाह की कुदरतों का इनकार करता है। बज़ाहिर वो कहता रहे मैं मुसलमान हूँ, बड़ा ही मैं मुसलमान हूँ,
कुरान मैं पढ़ता हूँ, हदीस पढ़ता हूँ, इंटरनेशनल नंबरिंग मैं लोगों को सुनाता हूँ, दाढ़ी मैंने रखी है, पग भी बंधी है, मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं प्रोफेसर भी हूँ, जितना भी कहे नहीं नहीं, ये तेरे नाम लगाने से कुछ बनना नहीं है, क्योंकि तुमने इनकार कर दिया उसकी कुदरत का। वो कह रहा है कि वो पसंद कर रहा है अपने बंदे को, जिसको वली अल्लाह कहते हैं, और फिर कहता है कि उसके बाद में आने वालों को कहता है कि तुमने दुआ करते रहना है कि जिस तरह की जिंदगी इसने गुजारी है, इस मेरे बंदे ने, जिसको तुमने बाबा कह दिया, जिसको तुमने ये कह दिया इसका खुदा ही कोई और है, ये मुशरक हो गया, बाबों का खुदा कोई और, किताबों का खुदा कोई और। कहा तूने मेरे साथ जंग कर दी है, मैं कुछ और कह रहा हूं, तू कुछ और कह रहा है, अपने आप को तो मुसलमान कह रहा है, कुरान कुरान दी हदीस कह रहा है, ये ना ना ना, तू मेरी तो मान ही नहीं रहा, तू तो मेरी मान, तू सरासर मेरी मुखालफत कर रहा है। फिर वो हदीस कुदसी आ जाती है जी, कहता है मैं ऐलाने जंग करता हूं जिसने मेरे वली, मेरे बाबे, मेरे बुजुर्ग, यानी पैदा करता हूँ, अल्लाह का बाबा तो नहीं है ना कोई, मतलब पैदा करता, उससे प्यार मोहब्बत करने वाला, ये इंजीनियर मिर्जा की जुबान बोल रहा हूँ, समझ आई कि नहीं। जब जब मैं तकरीर के अंदर, लेक्चर के अंदर ये लफ्ज बोलूं तो इससे मुराद मिर्जा जूनियर जेल में, जो कि मिर्जा सीनियर का छोटा भाई है कादियानी, तो उसकी वो टर्म और इस्तेलाह है, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं। तो बहरहाल यही है, बात खत्म होती है यहाँ, तफसीर आज की खत्म होती है। अच्छा कोई बात बाबा जी करना चाहते हैं? टाइम थोड़े ही रह गए बस। जी बस मैं आखिर में जो सूरह बकरा की आयत 24 है वो इद्दत लिल काफिरीन, तो इसकी तशरीह में एक हदीस मुबारक यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ, तो आप वो स्क्रीन शेयर कर दें हदीस मुबारक की। जी ये लें। जी तो ये हदीस मुबारक सही अल बुखारी से है और इसका नंबर है 6530, और ये बाब में आई है किताब दिल को नरम करने वाली बातों के बयान में। तो सईदना अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम अलैहिस्सलाम, अर्ज़ करेंगे मैं सादतमंदी के साथ हाजिर हूँ, हर भलाई तेरे हाथ में है। अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा, आग का लश्कर अलग कर दो। सईदना आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, जहन्नुम का लश्कर किस कदर है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा, हर हज़ार में से 999। यही वो वक्त होगा जब बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और हर हमल वाली औरत अपना हमल गिरा देगी और तुम लोगों को नशे की हालत में देखोगे, हालांकि वो नशे की हालत में नहीं होंगे बल्कि अल्लाह का अजाब सख्त होगा। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को ये बात बहुत सख्त मालूम हुई, तो इन्होंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें बशारत हो तुम्हें बशारत हो 1000 याजूज माजूज से होंगे और तुम में से वो एक जन्नती होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अहले जन्नत का 1/3 हिस्सा होगे। रावी कहता है कि हमने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की और नारे तकबीर बुलंद किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ाती कसम जिसके हाथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मीद है कि आधा हिस्सा अहले जन्नत तुम का यानी मुसलमानों का होगा। दूसरी उम्मतों के मुकाबले में तुम्हारी मिसाल यानी कि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ऐसी है जैसे स्याह बैल की जिल्द पर एक सफ़ेद बाल हो या वो सफ़ेद दाग जो गधे के अगले पाँव में होता है।
جی شاہ جی جی تو کیا پھر پروگرام ابھی ختم کیا جائے؟ جی آپ ختم کر دیں کیونکہ بس آدھا گھنٹہ رہ گیا اذان ہونے میں بس تقریباً. ٹائم تھوڑی رہ گیا ہے. تو یہ درس قرآن میں جو بھی شرکت جنہوں نے کی ہے ان سے گزارش ہے شروع سے سننا ہے. ہمارے اس درس کو شروع سے کر کے شروع، پھر آپ نے اس کو پورا مکمل سننا ہے. سابقہ دروس بھی آپ سنیں، سمجھے کہ نہیں؟ اور ہماری وہ ہماری سابقہ جو گفتگو ہے وہ نیٹ کے اوپر موجود ہے، تو ان کو آپ سنا کریں، دیکھا کریں اور شیئر کیا کریں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. دعا ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.